السلام علیکم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ۔ یہ ان کے آباء و اجداد نے کہا تھا۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو آپ کے زمانے کے جو یہودی تھے انہوں نے نہیں کہا تھا، ان کے آباء و اجداد نے کہا تھا، اور یہ ان کے ان تمام اقوال و افعال پر راضی ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ سب درست کیا۔ تو ان کے آباء و اجداد کے ساتھ جو ہوا وہ ان کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ تم نے کہا، یعنی تمہارے آباء و اجداد نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے وادی تیہ میں، تو کہنے لگے کہ بدلنا بھی چاہیے، ایک ہی طرح کا کھانا کتنا کھایا جا سکتا ہے، تو کہنے لگے کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں نکالے، یعنی زمین سے جو کھانے پینے کی چیزیں مہیا ہوتی ہیں اور میسر ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے میسر ہونی چاہیے۔ کیا؟ من بقلہا، سبزیاں ہو گئیں، وقصائہا، ککڑی ہوئی، وفومہا، اور لہسن ہوا، وعدسہا، اور مسور ہوا، وبصلہا، اور پیاز ہوا، یعنی اس طرح کی چیزیں، اناج اور سبزیاں، یہ جو زمین کی پیداواریں ہیں یہ ہمیں ملنی چاہیے، من و سلوہ نہیں چاہیے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس چیز کو بدلے میں، ہلکی چیز کو لینا چاہتے ہو اس کے بدلے میں جو بہتر ہے، یعنی اعلیٰ کے معاوضے میں اس کو دے کر ادنا چیز لینا چاہتے ہو، یہ ناشکری ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی نعمت سے انسان کو نوازے، اس سے یہ سبق ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تنبیہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو کسی نعمت سے نوازے یا کسی سہولت میں رکھے تو خواہ مخواہ مشقت اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور اس سہولت والے معاملے کو چھوڑ کر مشکل راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں اختیار دیا گیا تو آپ نے ہمیشہ ان میں سے آسان کو اختیار فرمایا۔ اور ایک حدیث میں ہے ان اللہ یحب ان یؤتی رخصہ کما یحب ان یؤتی عزائمہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت پسند کرتے ہیں، اس کو بھی پسند کرتے ہیں کہ ان کی رخصتوں پر عمل کیا جائے، جس طرح اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے افضل احکام پر عمل کیا جائے۔ یعنی جس طرح مثال کے طور پر نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنا یہ عزیمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے جس میں اجر بھی زیادہ ہے اور انسان کو مشقت بھی زیادہ ہے، اور اس نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا رخصت ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ کھڑے ہو کر نفلیں پڑھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ بیٹھ کر بھی نفلیں پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی طاقت نہیں دکھانی بھائی، ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو عاجزی کا اظہار، کمزوری کا اظہار پسندیدہ ہے، بندگی کا اظہار پسندیدہ ہے۔ انسان کہاں تک اکڑ سکتا ہے، اور انسان میں طاقت اور ہمت ہی کتنی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ہمت اور اپنی طاقت پیش کرتا پھرے۔ اسی لیے تو روزے کے ساتھ افطاری کا حکم ہے، اور افطار میں جلدی کرنا پسندیدہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں سہولتیں رکھی ہیں ان سہولتوں سے فیضیاب ہونا اور ان سے فائدہ اٹھانا اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتے ہیں، اور یہی بندگی کا مقام ہے۔ جس طرح سفر میں جب شرعی سفر ہو جس کی مسافت یک طرفہ ون سائیڈڈ 77 کلومیٹر بنتی ہے، 77.33 کلومیٹر بنتی ہے،
ایک طرفہ مسافت، اتنا سفر اگر کسی کو درپیش ہو اپنے شہر کی آبادی سے نکلنے کے باہر، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ فرض نمازیں جو 4 رکعت کی ہیں ان کو 2 رکعت پڑھے۔ تو اگر کوئی شخص وہاں 4 رکعت پڑھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف بھی ہو جائے گا اور اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ سہولت دے رہے ہیں اور ان کا حکم بھی آسانی کا ہے، تو وہاں اس آسانی کو چھوڑ کر اختیار کرنا اس مشقت کو، یہ درست نہیں۔ اسی طرح ایک صحابی سفر میں تھے، ان کے ساتھ بھی کوئی صاحب تھے، تو راستے میں کچھ دیر پڑاؤ ہوا تو ان صاحب نے سنتیں پڑھی، یعنی نماز کے ساتھ جو سنتیں ہوتی ہیں فرضوں کے ساتھ، تو ان صحابی کو جو معلوم ہوا تو وہ سنتیں انہوں نے نہیں پڑھی، تو اس صحابی کہنے لگے لو کنت مسبحا لاتممت، اگر سنتیں ہی پڑھنی ہوتی تو میں نماز پوری کیوں نہ پڑھتا۔ یعنی قصر کا حکم ہی اللہ تعالیٰ نے سہولت کے لیے دیا ہے۔ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عافیت کا اور آسانی کا معاملہ کرے تو اس وقت پھر مشقت اختیار کرنا اور خود اس میں اس کو اپنے سر لینا یہ بندگی کے مقام کے خلاف ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں عاجزی اور اختیار کرنا سہولت ہی میں ہے، سہولت والا راستہ اختیار کرے۔ اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کوئی اعلیٰ چیز عطا کر دیں تو اس اعلیٰ چیز کو ادنا سے تبدیل نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ آدمی دنیا سے بے رغبتی کر رہا ہے، نہ کسی کو یہ دھوکہ لگ سکتا ہے کہ یہ زہد ہے یا دنیا کو چھوڑنا جو کہ ایک معبود طریقہ ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ نظر اس پر ہونی چاہیے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، تو منعم کی طرف نظر ہونی چاہیے جس نے نعمت عطا کی۔ تو اگر اس طرف نظر ہوگی تو انسان کبھی بھی اس نعمت کو نہیں چھوڑے گا اور مشکل والا راستہ یا ادنا راستہ اختیار نہیں کرے گا۔ نعمت کے زوال سے پناہ مانگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کی دعاؤں میں سے دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری نعمت کے زائل ہونے سے اور تیری عافیت کے بدل جانے سے۔ عافیت کا معاملہ تھا، پھر بعد میں مشقت کا معاملہ آ گیا، بلا کا امتحان کا معاملہ آ گیا، اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نعمت دے تو پھر اس نعمت کو نہ چھینے، یہ دعا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ مسنون دعاؤں میں سے ہے۔ تو یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ اعلیٰ چیز کے بدلے میں ادنا لینا چاہتے ہو، کہاں من و سلوہ جیسا نفیس کھانا اور کہاں تم یہ سبزیاں اور اناج لینے لگے۔ چلو اگر لینا ہی ہے تو پھر یہ تنبیہ فرما کر پھر فرمایا اہبطوا مصرا، اس شہر کسی شہر میں اتر جاؤ۔ یہ یا تو حکم یوں تھا کہ کسی بھی شہر میں داخل ہو جاؤ جو وادی طی کی حدود میں ہے، یا کوئی متعین شہر ہوگا اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہارے لیے وہاں وہ ہے جو تم نے مانگا، یعنی پھر خود ہی کاشت کرو گے، خود ہی اس کو کاٹو گے، پکاؤ گے، کھاؤ گے۔ وہ ساری مشقتیں جو انسان کو غذا حاصل کرنے کے لیے، خوراک حاصل کرنے کے لیے برداشت کرنی پڑتی ہیں، بنی اسرائیل نے اپنے ہاتھوں اس کو سر لیا۔ حضرات گرامی، یہ آیت یہاں تک مکمل نہیں ہوئی، چونکہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ویڈیو زیادہ طویل نہیں کرتے، اس لیے جو آیت کا بقیہ حصہ ہے اس کی تفسیر اگلی ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔ اللہ حافظ۔ فرقہ واریت سے زیادہ تر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔